اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہو ہونے کے روپ میں کبھی نہیں ٹوٹتی، سسور، ساس، دیور، جیٹھ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو ہنس کر کے سہ لیتی ہے، شوہر کے مار پیٹ کو ہنس کر کے برداشت کر لیتی ہے، لیکن انہی کے ذریعے سے پالا پوسا گیا بچہ جوان ہونے کی بات جب ماں کے سامنے کھڑے ہو جائے، ماں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سارے ارمان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے بچوں کو بڑا کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا تو صاحب رسول نے پوچھ لیا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کی پریشانی سے ان کا پڑوسی امن اور سکون میں نہیں ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھی جائے گی وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے خلقن، معنی ہے عادت، کیریکٹر، کردار۔ اسی طرح کا ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں، وہ ہے خلقن، جس کی جمع آتی ہے خلوقن، اور اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق، تخلیق، خلقت، پیدائش۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے اخلاق کے عنوان پر کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ یہ جان لیتے ہیں کہ اخلاق کہاں جنم لیتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے۔ تخلیق اخلاق کا مرکز خاص وہ انسان کا دل ہے، جس کا اظہار عام طور پر زبان سے ہوتا ہے اور جسم کے دیگر اعضاء اور دیگر پارٹس سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ جب زبان کھولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ دکان کس چیز کی ہے، سونے کی یا کوئلے کی۔ اس لیے کہ انسان جب تک چپ چاپ رہتا ہے، زبان نہیں کھولتا، تب تک ان کی اچھائی اور ان کی خرابی ظاہر نہیں ہوتی، معلوم نہیں پڑتا۔ لیکن جو ہی زبان کھولتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو ان کی بھاشا، ان کی زبان، ان کا لہجہ سن کر کے، دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس اخلاق کا حامل ہے، کس اخلاق کا مالک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اخلاق ایک مکمل دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا جب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کس چیز کی ہے، سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ اور ایک بات، انسان کا ایک ظاہری شکل ہوتا ہے اور ایک باطنی شکل ہوتا ہے۔ ظاہری شکل کو خلقت کہتے ہیں، تخلیق کہتے ہیں، پیدائش کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ، ان کا چہرہ اور کسی کا چہرہ، یہ ظاہری شکل و شباہت ہے۔ تو ظاہری شکل کو خلقت کہتے ہیں
اور باطینی شکل کو اخلاق کہتے ہیں. اور انسان پر ضروری ہے کہ اپنے ظاہری شکل و شباہت کے بجائے باطینی شکل و شباہت کی طرف توجہ زیادہ دے. کیوں؟ اس لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہزاروں خوبصورت چہروں سے ایک خوبصورت دل بہتر ہے. لہٰذا ہمیشہ دوست انہیں بناؤ جن کا دل چہرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہو. اگر چہرے بڑے خوبصورت ہے لیکن اخلاق اور زبان بھاشا ایسا ہے لگتا ہے کہ زہر اگالتا ہے, تو اس خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اسی لیے باطن کی طرف یعنی اخلاق اور کردار کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بجائے ظاہری شکل و شباہت کے باطینی شکل و شباہت, باطینی شکل, اخلاق اور کردار کی اصلاح کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے تھے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول جو دعا مانگا کرتے تھے وہ ہم لوگ بھی مانگنی چاہیے. وہ دعا ہے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. اے میرے پروردگار, تو نے میری شکل و شباہت کو, ظاہری شکل و صورت کو بڑی خوبصورت انداز میں سنوارا ہے, سجایا ہے. یا اللہ, تو اپنے فضل و کرم سے میری باطنی شکل, میرے اخلاق, کردار, کیریکٹر کو بھی اچھا کر دے. تو یہ بہت بہترین دعا ہے کہ میری ظاہری شکل بڑی خوبصورت ہے, الحمدللہ, تو اللہ تو میری باطنی شکل, میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. تو انسان کو ظاہری شکل و صورت کے بجائے اندرونی اور باطنی شکل و صورت, اخلاق, کردار, کیریکٹر کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. لیکن آج چاہے مرد ہو یا عورت, جتنا ظاہری شکل و شباہت کے پیچھے محنت ہوتی ہے اتنا باطنی کے پیچھے محنت نہیں ہوتی. دیکھیے دن میں 2 سے 3 دفعہ آئینے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑی ہوتی ہے, اور پھر کریم, پاؤڈر, تیل وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے طرح کی چیز استعمال کرتے ہیں, کرتی ہے کہ نہیں. اپنی ظاہری شکل و شباہت کو سنوارنے کا بڑا فکر ہے, اور باطنی شکل و شباہت کو سنوارنے کا کوئی فکر نہیں. حالانکہ اصل محنت باطنی شکل یعنی اخلاق کے پیچھے ہونی چاہیے. اس عنوان کی اہمیت اگر آپ کو جاننا ہے, اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے, تو بس اس پوائنٹ کو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس اخلاق کا لحاظ رکھا ہے. اس لیے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کام کو آپ کیجئے, اور جس کام کو میں کر سکتا ہوں میں کروں. یہ اخلاق کا تقاضا ہے, اخلاق کا مطلب ہے. اور اس کا تقاضا اور اس کا خیال خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رکھا ہے. کس طرح سے؟ ظاہری شکل و شباہت کو بنانے سنوارنے کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا, پیدا کرنا یہ میرا کام ہے, اس کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. لیکن جہاں تک باطنی شکل و شباہت, اخلاق و کردار کو اچھا اور مزین بنانے کی بات ہے, اے میرے بندو اس کام کو تم کر سکتے ہو. لہٰذا اخلاق سنوارو تم, اور ظاہری شکل کو, خلقت کو, تخلیق کو پیدا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو گوئے کہ جو کام اللہ سے ہو سکتا تھا اور جو کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس کام کو اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ میں یہ کام کروں گا. اور جو کام انسان سے ہو سکتا تھا اس کام کو اللہ نے انسان کے کندھوں پہ رکھ دیا کہ اس کام کو تم ہی کرو. تو گوئے کہ اخلاق کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے پاس رکھا ہے. اچھا, اس عنوان کی اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے. اتنی اہمیت ہے اچھی عادت اور اچھے اخلاق کی کہ قیامت کے دن بندوں کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کا یہ اخلاق حسنہ ہوگا.
اس کی دلیل عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب، حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں جس دن نیکی اور گناہ ناپا جا رہا ہوگا اس دن اس ترازو میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ انسان جو اخلاق لے کر کے جائے گا، اگر اخلاق اچھا ہے تو ان کا اخلاق بڑا وزنی ہوگا، بڑا بھاری ثابت ہوگا۔ کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک بندہ پورا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے، تہجد کی نماز میں گزار دیتا ہے، اور ایک بندہ نمازوں کے پابند ہے لیکن نفلی روزوں کے بھی پابند نہیں ہیں اور تہجد کے بھی پابند نہیں ہے، لیکن ان کے اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے، تو بتائیے ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب، یہ حدیث بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ایک بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق، حسن معاشرت، حسن سلوک کے ذریعے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک وہ شخص جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اس کا مقام پا لیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اچھے اخلاق، اور اس سے بڑھ کر اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہوگی؟ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو تو آپ کا حسن اخلاق آپ کو جنت پہنچا دیتا ہے، اور اخلاق اگر برے ہو تو آپ کے برے اخلاق آپ کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنۃ قال التقوى وحسن الخلق وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد، حدیث ابن ماجہ کتاب الزہد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ ایک بات بتائیے، ما اکثر ما يدخل الجنہ، انسان کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز پہنچائے گی؟ سب سے زیادہ جنت لے جانے والی چیز وہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ دو چیز، نمبر ایک التقوی، اللہ کا ڈر، نمبر دو حسن الخلق، اچھے اخلاق، بہترین کیریکٹر، اچھی عادت انسان کو سب سے زیادہ جنت پہنچا دیتی ہے۔ دوسرا سوال ہوا اللہ کے رسول ما اکثر ما يدخل النار، سب سے زیادہ جہنم میں پھینک دینے والی چیز، جہنم میں پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاجوفان، دو خالی جگہ، دو خالی اور کھوکھلی چیز۔ نمبر ایک الفم، زبان، منہ، انسان اپنے زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے جہنم پہنچ جاتا ہے، اور نمبر دو شرمگاہ، شرمگاہ کی حفاظت، اس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم چلا جائے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اچھا اخلاق انسان کو جنت اور بری اخلاق انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کس قدر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ یہ ہے اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوں میرے نوجوان ساتھیو، یاد رکھو کہ اچھے اخلاق کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ قال عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفاحشا
وقال ان احبکم الی احسنکم اخلاقا رواہ البخاری فی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لم یکن فاحشہ، آپ غلط بھاشا استعمال نہیں کرتے، غلط زبان استعمال نہیں کرتے، غلط سلط نہیں بولتے، اور آپ غلط سلط سنتے بھی نہیں، نہ ہی آپ غلط بولتے نہ غلط سنتے۔ آپ کی عادت میں غلط بولنا غلط سننا داخل نہیں تھا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان احبکم الی، اے میرے صحابیوں یاد رکھو تم تمام لوگوں میں سب سے محبوب ترین شخص میرے نزدیک وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو گویا کہ اگر کسی انسان کا اخلاق، کیریکٹر، کردار بہتر ہے تو اللہ کے رسول کے سب سے محبوب ترین امت ہے، سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ ہے اللہ کے رسول کے نزدیک۔ اور ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے، ایک حدیث اور ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا رواه الترمذی فی کتاب الرضاع۔ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں، مؤمنوں میں سب سے کامل مومن، سب سے پکا مومن وہ ہے جن کا ایمان پکا ہو، جن کا ایمان کامل ہو، وہ سب سے مکمل مومن ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ احسنہم اخلاقا، اور تمام مومنوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو۔ تو گویا کہ انسان کے اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر آپ کا ایمان بہتر ہے تو آپ کا اخلاق بہتر ہوگا، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا ایمان بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک حدیث اور ملا لیجئے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق رواه الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب۔ امام ترمذی نے حدیث پاک کو کتاب البر والصلہ میں نقل کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خصلتان، دو خصلت، دو صفت، دو چیزیں ایسی ہے لا تجتمعان فی مومن، کسی مومن کے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، دو چیزیں ایسی ہے کہ ایک مومن بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو چیز کسی انسان کے اندر ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دو چیزیں کیا ہے جان لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نمبر ایک البخل، کنجوسی، کنجوسی، مکھی چوس، انتہائی درجے کا کنجوس۔ جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیجئے، جتنی ضرورت ہے اتنی خرچ کیجئے۔ پیسہ ہے لیکن نفس مار کر، دل مار کر رہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے، لیکن پیسہ دیکھ کر انسان رک جاتا ہے کہ نہیں پیسہ خرچ ہو جائے گا، خرچ تو ہونا ہی ہے، کچھ خریدیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ تو جو بخیل ہوگا وہ مومن نہیں۔ اچھا، دوسری چیز وسوء الخلق، برے اخلاق، جن کے اخلاق اچھے نہ ہو اور جن کے اندر خراب صفات آ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو خصلت یاد رکھیے، مومن بننا ہے تو آپ کے اندر بخل بھی نہیں ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں آنی چاہیے، اور برے اخلاق آپ کے ارد گرد پھٹکنا نہیں چاہیے، بھگا دیجئے، اچھا اخلاق کا حامل بنیے۔ تو یہ دو چیز جس کے اندر ہوگی وہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ دیکھیے ایمان کا اخلاق سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت، فضیلت، اور ایمان سے اس کا گہرا تعلق۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق اور اچھے کردار
کا मुस्तहिक कौन है? सबसे बड़ा मुस्तहिक अल्लाह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने का क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, और उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बदअखलाक इंसान और कौन हो सकता है जो नमाज़ों से पीछे रहे, जो माह रमज़ान के रोज़ों से पीछे रहे, जो पैसा होते हुए हज करने से, ज़कात अदा करने से पीछे रहे। ये तो सबसे बड़ा बदअखलाक है। क्यों? इसलिए कि जिसने उन्हें पैदा किया था, जिसने उन्हें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, उसी मकसद को भूल गया, उसी मकसद को छोड़ दिया, तो सबसे बड़ा बदबख्त और बदअखलाक हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपको 1000 रुपये दे के भेजूँ, 1 किलो सेब खरीद लो और बाकी पैसा खा लेना, लेकिन 1 किलो सेब ला करके भी ना दे, पूरे 1000 के 1000 आप खा जाए, बताइए आपसे बड़ा बदबख्त बदअखलाक कोई होगा? यही तो हुआ ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा था इबादत के लिए। रोज़ी रोटी कमाना, खाना पीना एक साइड वाली बात है, असल मुद्दा, मेन बात इबादत है। अब हमने इबादत को छोड़ दिया, असल काम ही को छोड़ दिया, और गैर असल को हमने असल बनाकर बैठ गया। बताइए बदबख्त और बदअखलाक हुआ कि नहीं हुआ? और अल्लाह के रसूल के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का मतलब ये है, नबी के हुकूक को बजा लाया जाए, नबी की इताअत की जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन को सर आँखों पे रखा जाए। अब उस शख्स से बड़ा बदअखलाक कौन हो सकता है जो नबी के फरामीन के सामने, जो नबी के मुकाबले में किसी इमाम की बात माने, नबी के मुकाबले में किसी इमाम को खड़ा कर दे? ये सबसे बड़ी बदतमीज़ी है अल्लाह के नबी के शान में कि नबी के मुकाबले में किसी इमाम को खड़ा कर दिया जाए। उमूमन मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा। अब तक आपने 15-20 मिनट तकरीर सुनी ना? कितनी हदीसें सुन ली बताइए? 10 हदीसें लगभग पढ़ दी गई है। 15-20 मिनट में 10 हदीस आपने सुनी। आप 1 घंटे की तकरीर सुन के आइए दीगर मसाजिद से, 1 घंटे की तकरीर सुन के आइए और बताइए कि सिर्फ 5 हदीसें पढ़ी गई हो, कम से कम 5 हदीस अगर पढ़ दी गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हदीस सुनने को नहीं मिलेगी हमारे फला बुजुर्ग ऐसे थे, एक वजू से 40 दिन की नमाज़ पढ़ते रहे, फला बुजुर्ग हवा में उड़ते थे, पानी में चलते थे, आग में दौड़ लगाते थे, ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह बारकल्लाह, इस तरह के नारे सुनने को आपको मिलेंगे। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे। भाई अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? अल्लाह के रसूल के अखलाक कुछ है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल के कुछ फरामीन है कि नहीं है? हैं तो उसे पेश कीजिए ना, उसे बताइए ना कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आप लोगों को सुनाइए, उम्मत को बताइए हदीस क्या चीज़ होती है। तो कहने की बात यह है कि हमारे हुस्न अखलाक का सबसे बड़ा मुस्तहिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह तबारक व ताला के बाद हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक के हामिल वही शख्स है जो अल्लाह के हुकूक को बजा लाए और नबी के फरामीन को बजा लाए। ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे उनके अखलाक ख़राब हो ही नहीं सकता, बदजुबान नहीं हो सकता, गाली देने वाला हो ही नहीं सकता, चोरी करने वाला बन नहीं सकता। नंबर 2, हमारे वालिदैन हमारे हुस्न अखलाक के सबसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। कौन? हमारे वालिदैन। इसलिए कि उन्होंने उस दौर में हमको पाला पूसा बड़ा किया जिस दौर में हम काबिल ज़िक्र कुछ भी नहीं थे। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसको मालूम है माँ बाप का हक़ क्या है, और जो जवान है उसको नहीं मालूम कि माँ बाप का हक़ क्या है, क्योंकि अभी वो जवानी के दहलीज पे है, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जो बच्चों के बाप है, 2 साल 3 साल के बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, उसको मालूम है कि माँ बाप का हक़ क्या होना चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ ना जी? उसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ मेरे बंदो, बस 2 फरमान मेरी तरफ से है। नंबर 1, मेरी इबादत करते रहोगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना,
اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ رواہ البخاری فی کتاب الادب، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے حسن اخلاق کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ میں کن کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی ماں باحیات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کی ماں اس کا سب سے حقدار ہے۔ پھر کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کہا نہیں پھر آپ کی ماں۔ پھر پوچھا، پھر اللہ کے رسول کہا نہیں پھر آپ کی ماں۔ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں سوال کے جواب صرف ایک ہی جواب آیا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے کہا 4تھے مرتبہ میں کہ تمہارا ابا تمہارا باپ۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کے، والدین کے کس قدر حقوق ہیں اور ہمارے حسن اخلاق کے کس قدر وہ محتاج ہیں اور کس قدر وہ مستحق ہے۔ ایک ماں بہو ہونے کے روپ میں کبھی نہیں ٹوٹتی، سسور ساس دیور جیٹھ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو ہنس کر کے سہ لیتی ہے، شوہر کے مار پیٹ کو ہنس کر کے برداشت کر لیتی ہے، لیکن انہی کے ذریعے سے پالا پوسا گیا بچہ جوان ہونے کی بات جب ماں کے سامنے کھڑے ہو جائے، ماں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، ماں کے سامنے بدزبان بن جائے تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سارے ارمان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے بچوں کو بڑا کیا تھا۔ نمبر 3، ہمارے حسن اخلاق کے مستحق ہماری بیویاں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، اے میرے صحابیوں تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنی اہلیہ کے حق میں بہتر ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ بیوی اگر کسی شرابی کو پسند کرنے لگے، کسی جواڑی کو پسند کرنے لگے، گانا سننے والے اور فلم دیکھنے والوں کو پسند کرنے لگے، اگر بیوی کسی گناہگار کو پسند کرنے لگے تو کیا مطلب وہ گناہگار اچھا بن جائے گا؟ نہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کوئی انسان واقعی صحیح سالم ہو، نیک بخت ہو، نیک کام سے دلچسپی رکھتا ہو اور بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، بیوی کے اخراجات کا خیال رکھتا ہے، ان کی طبیعت کا خیال رکھتا ہے، بال بچوں کی طبیعت کا خیال رکھتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کر دیتا ہے، ہفتے میں گوشت انڈا مچھلی کا بھی خیال رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف آلو چلاؤ 25 روپے کلو لاؤ آلو کھلاتے رہو۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو وہ انسان یقیناً اخلاق کے اچھے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے اور آج کے نوجوان طبقہ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في اہلہ قالت عائشة كان في محنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة۔ رواه البخاری فی کتاب الادب، حدیث بخاری کتاب الادب کی ہے۔ حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امی جان مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ جواب تمام نوجوان سن لے اور اس پر عمل کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول جب گھر میں رہتے ہیں تو فی محنت اہلہ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنی بیویوں کے کام میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ ہے اور اللہ کے رسول کا کردار ہے کہ بیویوں کے ساتھ کام میں آپ جٹے رہتے تھے۔ آج کل کے نوجوان تھوڑا سا بھی چولہا جلا دیا اگر اب رات بھر وہی تانا دیتے رہے گا، ارے چولہا جلانے کا کام میں کرتا ہوں، کبھی اگر پلیٹ دھل دیا خیریت نہیں ہے بیوی کی، اب ارے پلیٹ دھلنے کا کام میں کرتا ہوں، تو یاد رکھو نوجوان ساتھی ویسے نہیں کرنا ہے۔
کوئی بات نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے, نوکرانی تھوڑی ہے. کیا سمجھتے ہیں, نوکرانی ہے کیا؟ وہ آپ کی بیوی ہے, شریک حیات ہے, آپ کی زندگی کے ہم سفر ہے. لہٰذا اس کو غلام بنا کر اور نوکرانی بنا کر مت رکھیے. ان کے ساتھ جا کر کے احسان کیجئے, حسن سلوک سے پیش آئیے, ان کے کام میں ہاتھ بٹا دیجئے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے مولانا بس کیجیے, مت بولیے, آواز باہر بھی جا رہی ہے, گھر پہنچنے کے بعد پلٹ دھلنے کے لیے بول دے گی. نہیں ایسی بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں, ایسا بھی نہیں کہ وہ پلٹ دھلنے کے لیے بولے گی, میں سمجھتا ہوں بات کو. تو بیویوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو گود میں لے لیجئے, چھوٹے بچے ہو تو, تاکہ وہ کام وغیرہ کر لے. کبھی کچھ چھوٹے موٹے کام کی ضرورت پڑ گئی تو آپ بڑھ چڑھ کے کر لیجئے, یہ آپ کی شان ہونی چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کام کرتے رہو بیوی کے ساتھ چاہے نماز کا وقت ختم ہو جائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, لیکن نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو آپ کام میں نہیں لگے رہتے, آپ کہتے ٹھیک ہے اب ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں, تو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے آتے تھے. تو یہ ہے اخلاق بیویوں کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے. اور ایک بات, اگر آپ ہمارے ساتھی ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے نا, تو اب جھگڑا تو نہیں کریں گے ہم سے نا, کیوں؟ اس لیے کہ 2-3 گھنٹے کی بات ہے. لیکن ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال 20 سال ایک پوری زندگی گزار دیتا ہے, تو معلوم پڑتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کا. حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان واقعی کیسا ہے, کہ وہ 15-20 سال تک وہ چھپا کے نہیں رکھ سکتا. لیکن 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے ساتھی بنتا ہے تو اس میں اخلاق کو چھپایا جا سکتا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہوئے وہ اپنی اصلیت کو ظاہر کر ہی دے گا ایک دن نہ ایک دن. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. نمبر 4, ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے آس پاس کے پڑوسی لوگ ہیں, اور ہمارے گھر میں آنے والے رشتہ دار مہمانان ہیں. ایسا بھی ہوا کہ پڑوسن یا اور کوئی افراد بیمار ہے, لیکن اس گھر میں کوئی خبر نہیں ہے, گھر میں جنازہ ہے, میت ہے, لیکن دوسرے پڑوسی کو تک معلوم نہیں کہ کیا ہوا پڑوس کے گھر میں. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیوں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کو لوگ پریشان بھی کرتے ہیں, کئی طرح سے پریشان کرتے ہیں, تو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی شریح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ رواہ البخاری فی کتاب الادب. یہ حدیث بھی بخاری کتاب الادب میں موجود ہے. حضرت ابو شریح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا. تو صاحب رسول نے پوچھ لیا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کی پریشانی سے ان کا پڑوسی امن اور سکون میں نہیں ہے. اگر آپ تکلیف دے رہے ہیں, آپ پریشان کر رہے ہیں, اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے آپ کا پڑوسی سکون میں نہیں, اطمینان میں نہیں, وہ بھی پریشان رہتا ہے, تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, گھر میں اگر مہمان آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مہمان جیسے گھر میں آیا تو کیا وہی ٹھنڈا پانی بس دے دیجئے اور بولے ٹھیک ہے جائیے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں؟ کیا یہی رویہ ہونا چاہیے؟ نہیں. جو بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے, کھانے پینے کے اچھے ڈش بنائیے, کھلائیے, اور بہترین طریقے سے ان کی خاطر تواضع کیجیے. ایک حدیث اور سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاری فی کتاب الادب. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے کہ جو بندہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے, ان کو پریشان نہ کرے,
اور دوسری بات ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر آنے والے مہمان کی خاطر تواضع کرے، ان کی عزت کرے، ان کے کھانے پینے کا، سونے رہنے سہنے کا صحیح سے بندوبست کر دے۔ اور تیسری بات فرمایا آپ نے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو مومن ہے اسے چاہیے کہ جب کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھے رہے، خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ آج کل کے نوجوان کی عجیب حالات ہے، کہیں پر چوراہے پر ٹھہر گئے، بکے جا رہا، بکنے کا کیا مقصد ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی مطلب نہیں بولنے کا، صرف بولے جا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی بولے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کامل مومن نہیں ہے، کیونکہ کامل مومن کی شان ہو ہی نہیں سکتی۔ کامل مومن تو وہ ہے جو کہے گا تو ٹو دا پوائنٹ، اچھی بات کہے گا اور نہ خاموش رہے گا۔ تو یہ تھی حدیث مہمانوں کی تعظیم کے بارے میں۔ اچھا، ایک حدیث اور سن لیجئے کہ ہمارے حسن اخلاق کے جو محتاج ہیں، مستحق ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر ہمارے پڑوسی کے بچے ہو، یا ہمارے دوست کے بچے ہو، یا ہمارے بھتیجی بھانجی اور بھگنی وغیرہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے ہم سے بڑے لوگ جو عمر دراز ہیں، جن کی عمر 60 50 70 80 سال کے ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے حسن اخلاق کے مستحق ہے۔ دلیل حدیث پاک عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويوقر کبیرنا، رواه الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ گوئے کی حدیث پاک میں دو بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے محبت کیجئے، شفقت کیجئے، پیار سے پیش آئیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کیجئے، چاہے آپ کا استاد ہو، چاہے آپ کا ٹیچر ہو، چاہے آپ کے والدین ہو، چاہے آپ کے انکل ہو، انٹی ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں سے آپ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کے ماں باپ بھی، سبھی تو نہیں لیکن کچھ بالکل بے رحم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال کے بچوں ایسی مارتے ہیں کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ یہ انسان بھی ہے۔ تو اس طرح کے مار نہیں ہونی چاہیے، ان سے شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ تھے حسن اخلاق کے مستحقین کا ایک سلسلہ وار بیان، باقی رہ گیا لیکن ٹائم ہو چکا۔ اب ایک بات، اتنے سارے اخلاق اور اتنی ساری باتیں آپ نے سنا، بہترین اخلاق کی صفت آپ نے سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں سے، ان تمام اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، اور جس کے اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، اس اخلاق کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول سب سے بڑے اخلاق مند تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حامل اور سب سے بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے۔ آپ سے بڑھ کر اخلاق مند دنیا میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودی کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی، تو یہودی بدبخت قوم ہے، وہ بدمعاشی کرتی رہتی ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہی کہا السلام علیکم، اے محمد آپ پر موت طاری ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھی، ان کو سن کو بڑا برا لگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن کر بڑا برا لگا، ارے میرے سامنے میرے ہسبینڈ کو ایسا بولا جائے گا۔ اس سے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے سبق ہے، اگر آپ کے شوہر پر کوئی کیچڑ اچھالے تو آپ اس کا دفاع کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کا ساتھ دینے لگے، ہاں ایسا ہے۔ تو دھیان رکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرے ہسبینڈ کو، میرے نبی کو کسی دوسرے نے آ کر بد دعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیکم السلام واللعنہ، اے یہودی تم پر موت طاری ہو، تم پر لعنت ہو، تم مر جاؤ اور تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو، لعنت برسے۔
اللہ کے رسول نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک تیکھا انداز، ایک تیکھا بیان دیکھا تو پھٹ سے اللہ کے رسول گویا ہوئے. آپ نے فرمایا اے عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں آسانی کو پسند فرماتا ہے، تو تم اتنا سخت لہجہ سے کیوں ان کو بول رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے آپ کو بد دعا دی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر انہوں نے بد دعا دی ہے نا تو کوئی بات نہیں، علیکم میں نے کہہ دیا کہ تم پر بھی ہو، تم پر بھی ہو، اتنا جواب میں نے دے دیا ہے. آپ کو میری طرف سے اتنا خطرناک جواب نہیں دینا چاہیے تھا. آپ غور کر رہے ہیں اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ گالی دینے والے گالی دے رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں کہ تم پر بھی ہو. ورنہ آج کے نوجوان ہونے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا. اگر ایک گالی سامنے والا نے دیا تو ادھر سے 100 گالی پڑتی، کم سے کم 100، ورنہ ایک زیرو بڑھا دیجیے 1000 تک پہنچ جاتا. گالی دینے کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا. تو یہ گالی کے بدلے میں 100 گالی دیتے ابھی کے جوان. لیکن اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی بد دعا کا جواب صرف اتنا دیا کہ تم پر بھی ہو، تم پر بھی ہو. تو آپ کتنے رحیم، کتنے کریم، کتنے شفیق اور کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے ہیں. ٹائم ہو چکا ہے ورنہ کہنے کی اور بہت ساری باتیں تھیں. بس ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، اس حدیث کو سن لیجئے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اور کامل مسلمان وہ ہے جن کے اخلاق سے، جن کے ہاتھ سے اور جن کے زبان سے ایک دوسرا انسان محفوظ اور مأمون رہے، سکون میں رہے. کہ تمہاری زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف قطعاً نہیں پہنچنا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں بہت ساری باتیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے.